نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یہ دنیا کی مختصر ترین زندگی اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جزا کے لیے دی ہے کہ انسان اس موجودہ زندگی کو اللہ رب العزت کے احکام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق استعمال کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ موت کے بعد والی زندگی یہ دارالجزا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کو اس لیے بنایا اور انسان کو یہ اس لیے دی ہے تاکہ انسان موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرے۔ انسان کی یہ موجودہ زندگی یہ دنیاوی زندگی کہلاتی ہے، موت اور موت کے بعد والی زندگی یہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا وہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد والی زندگی میرے لیے آسانی، خوشی اور راحت کا ذریعہ بنے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا جائے۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ قبر اور برزخ میں اللہ رب العزت مجھے جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت کی ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو نصیب فرمائے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ میں قیامت کی گرمی اور قیامت کی شدت سے بچ جاؤں۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب و کتاب آسان ہو۔ ہر مومن اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے میں آسانی کے ساتھ گزر جاؤں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت تمہیں شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے، قبر اور برزخ میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، حشر کی گرمی سے تمہاری حفاظت ہو جائے، حساب و کتاب میں شدت اور سختی نہ ہو اور پل صراط پر تمہارے پاؤں نہ پھسلیں، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کرو۔ یہ آخرت کی تیاری کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، انہوں نے بہت ساری باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں جنہیں سیکھ کر اور عملی زندگی میں لا کر ہم اپنے آپ کو بری موت سے بچا سکتے ہیں، موت کی شدت سے بچا سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، حشر کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، حساب و کتاب کی سختی سے بچا سکتے ہیں اور پل صراط پر پھسلنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہے وہ ہے خاتمہ بالایمان۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے حضرت، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ارشاد فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جنہیں اپنا کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اسباب کے درجے میں ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا 3 پارہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی آخری آیت سے پہلی آیت، اسے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کے بعد اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا، ایمان کے بعد کفر سے بچانا، توحید کے بعد شرک سے بچانا، سنت کے بعد بدعت سے بچانا، علم کے بعد جہالت سے بچانا، اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے بچانا۔ تو خاتمہ بالایمان کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ بطور دعا کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کرم ہے، آپ نے ایمان دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں اللہ نعمت میں اضافہ کروں گا۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں چونکہ ایمان کی کمیت میں کمی اور بیشی نہیں ہوتی، ایمان کی کمیت بڑھتی اور کم نہیں ہوتی، اس لیے ایمان کے اضافے کا مطلب یہ ہے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائیں گے، اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرمائیں گے، اللہ ایمانی کیفیت میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو خاتمہ بالایمان کے لیے دوسری چیز، ہم موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، تیسری چیز، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت کلمہ کی دولت نصیب ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نتیجہ جس طرح اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوگا، ہم جیسے لوگوں کو بھی ان کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے خاتمہ بالایمان۔ اس کے لیے 3 چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ نمبر 1، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا مانگیں۔ نمبر 2، موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نمبر 3، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے دوسری چیز، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت ہمارے ساتھ آسانی والا، نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ اس کا بہترین نسخہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالصَّدْقَةُ تَمْنَعُ مِیتَةَ السُّوءِ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، موت کی سختی سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو ہم موت کی شدت اور سختی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے کا اہتمام کریں۔ بالخصوص اس مہینے رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں قبر کی سختی سے نجات مل جائے، اللہ قبر میں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، جنت کا لباس دے دیں، جنت کا بستر مل جائے، جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ہم ان میں سے 2 کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 1، روزانہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم کا 29واں پارہ، 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ہم اسے اپنا معمول بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، کوئی بھی حالت ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا جو حضور کی مبارک زبان سے نکلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو قبر کی شدت سے بچنے کے لیے سورۃ الملک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور نمبر 2، حضور کی مانگی ہوئی دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور یہ دعا وہ ہے جو حضور ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا،
جب گناہ نہیں تو قبر کی سختی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی پر قبر میں سختی کی جائے۔ اس کے باوجود حضور نے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگی ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قبر یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ان القبر اول منازل الآخرہ، یہ آخرت کی پہلی منزل اور سیڑھی ہے، اس کی تیاری کرو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ حضور نے یہ دعا ہمیں سکھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے آپ نے مانگی ہے، ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 4، آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم قیامت کی گرمی سے بچ جائیں، قیامت کی شدت سے بچ جائیں، جس دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ماں کو بیٹے کا، باپ کو اپنی اولاد کا، دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اس موقع پر بڑا خطرناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ قیامت کی شدت اور ہولناکی سے بچنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، قیامت کی گرمی سے بچنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں کا تذکرہ حضور نے اپنے اس فرمان میں فرمایا ہمیں ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی اور لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ ان کو قیامت کی شدت اور گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 1، الامام العادل، سب سے پہلا وہ شخص جسے اللہ اقتدار عطا فرمائے، اللہ رب العزت جسے بڑا بنا دے، پھر وہ کسی پر ظلم نہ کرے، عدل و انصاف سے کام لے۔ یاد رکھیے یہاں الامام سے صرف حکمران مراد نہیں، بلکہ الامام سے مراد وہ شخص ہے جس کا حکم کسی نہ کسی جگہ پر چلتا ہو۔ اگر حاکم وقت ہے اس کی بات ملک پر چلتی ہے، اپنی رعایا پر چلتی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ہے اس کی بات اپنے گھر میں چلتی ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو انسان کی بات اپنے جسم پر چلتی ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے انسان اپنے جسم پر عدل و انصاف کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ کسی علاقے کا سربراہ ہے تو وہ ان کا خیال کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے۔ تو سب سے پہلا شخص جسے اللہ قیامت کی گرمی سے بچیں گے وہ ہے امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بڑا۔ نمبر 2، فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت ربہ، فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دے، جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ عبادت جس موقع پر بھی کی جائے اللہ پسند فرماتے ہیں، لیکن جوانی کی عبادت اور نوجوان کا اللہ کے آگے جھک جانا اللہ اس سے اور زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو خدا کے دین پر قربان کر دے، اللہ کی عبادت میں جوانی کو استعمال کرے، اللہ اسے قیامت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 3، فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھ کے نکلا پھر اور نماز کا خیال، کب میرا اللہ مجھے بلائے اور میں اللہ کی طرف جاؤں، کب مؤذن اللہ اکبر کہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے اور میں اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں۔ وہ شخص جو ہر وقت مسجد کی تیاری میں رہتا ہے اللہ اسے قیامت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 4، فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے نام کی بنیاد پر ہو، جن کا تعلق اللہ کے دین کی بنیاد پر ہو، وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تو خالصتاً دین کی بنیاد پہ جب کبھی وہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اگر الگ اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ جس کا تعلق خالصتاً اللہ کے نام اور دین کی بنیاد پہ ہوگا اللہ رب العزت اسے قیامت کی گرمی سے اور شدت سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 5، فرمایا رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک شخص ہے جسے کوئی عورت اپنے ساتھ زیادتی کی دعوت دیتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، عورت خوبصورت بھی ہے، بڑے خاندان کی بھی ہے، لیکن یہ شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کرتا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما کر
قیامت کی شدت اور گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 6 فرمایا رجل تصدق اخفا، وہ شخص جو چھپ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی چھپا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 7 فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، ایک بندہ خلوت میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی کبریائی اور بڑی دل میں آئی، اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ کتنا محبت اور کرم والا معاملہ فرمایا۔ جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی قیامت کی شدت اور گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے بچائیں، ہمیں چاہیے ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ نمبر 2 ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانیاں اور اپنی یہ دنیا والی زندگی اللہ کے دین پر اور اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 3 ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مسجد کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ نمبر 4 ہمیں چاہیے کہ جس سے بھی تعلق رکھیں خالصتاً اللہ کے نام اور دین کی بنیاد پہ رکھیں۔ نمبر 5 بدکاری پر قادر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ نمبر 6 اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور چھپا کر خرچ کریں۔ اور نمبر 7 خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں یاد کر کبھی کبھی 1-2 آنسو بہا کر اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے 5ویں بات، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اس کے لیے ہم ایک دعا کا اہتمام کریں جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان فرمانا۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھانے کے لیے مانگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے مانگی ہے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے 6ٹھی اور آخری بات، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم پل صراط سے گزریں اور آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ اس کے لیے نمبر 1 ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں صراط مستقیم پر چلیں، نہ افراط سے کام لیں، نہ تفریط سے کام لیں، نہ الحاد سے کام لیں، نہ بدعات کا ارتکاب کریں، نہ دین میں کمی کریں، نہ دین میں اضافہ کریں۔ صراط مستقیم، اعتدال، پیغمبر کی سنت پر عمل کریں، کمی اور اضافوں کو ختم کر کے جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دیا، پیغمبر نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین فقہا کو دیا، انہوں نے ہمارے اسلاف کو دیا اور اسلاف نے ہمیں دیا، ہم اس دین کو لے کر چلیں۔ عقائد کی بات ہو ہم اعتدال پر رہیں، اعمال کی بات ہو ہم اعتدال کا خیال کریں، معاشرت اور معاملات کی بات ہو ہم اعتدال کا خیال کریں۔ دنیا میں صراط مستقیم پر چلیں گے، اللہ قیامت کے دن پل صراط پر چلنا آسان فرما دیں گے۔ نمبر 2 ہمیں چاہیے صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، وہ رشتہ دار جو والد صاحب کی طرف سے ہیں، وہ رشتہ دار جو والدہ صاحبہ کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں، تعلقات بگاڑیں نہ، قطع رحمی نہ کریں، رشتہ داریوں کو توڑیں نہ، رشتہ داریوں کو جوڑیں، اور یہ نہیں کہ وہ جوڑتے ہیں تو ہم جوڑیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، اصل صلہ رحمی وہ ہے کہ لوگ تم سے تعلق توڑیں تم ان سے جوڑو، لوگ تم سے دور بھاگیں تم قریب ہو۔ ایمان والے جو اپنے رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، نتیجہ اللہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے یہ 6 چیزیں ہماری ضرورت ہیں۔ نمبر 1 ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نمبر 2 موت کے وقت آسانی ہو، نمبر 3 قبر کے اندر اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں، نمبر 4 قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما کر گرمی سے بچا لیں، نمبر 5 اللہ حساب و کتاب آسان فرما دیں، اور نمبر 6 پل صراط سے اللہ آسانی کے ساتھ گزار لیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت، اپنے اکابر اور اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت موت کے بعد والی زندگی ہم سب کے لیے راحت سکون کا بنا دے،
سکون والی بنا دیں۔ اللہ رب العزت موت کی سختی اور موت کے بعد والی زندگی کی شدت، اللہ ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔